السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری ساری ویڈیو بیس آن میری رائے لائف ایکسپیرینس اینڈ جو فیس ہوتا ہے لائف میں، اسی لیے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ اور ہر ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کی وجہ میرے دوستو یہ ہے کہ جو پریکٹیکل جو ہے نا وہ جس سے آدمی گزرا ہوتا ہے جن سٹیجوں سے، تو وہ جو آپ اور ہم میں اور سارے لوگ ہیں نا، تو وہ ایکچولی اس کا فائدہ جو ہے نا ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ریسرچ بیس نہیں ہوتا ہے، وہ پریکٹیکل بیس ہوتا ہے. تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ پریکٹیکل سٹیجز اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے شیئر کروں، تاکہ میرے ملک کو، میرے سوسائٹی کو، میرے معاشرے کو اور میرے مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہو. میرے دوستوں، میرا تقریباً 35 ایئر کا ایکسپیرینس ہے ڈرائیونگ میں، لیکن ریئلی جو میں یو ایس اے میں نے ڈرائیونگ لائسنس کا پروسیس جب لیا تو وہ یہ ہے کہ دیٹ واز ون آف دا یو کین سے دا بیسٹ سسٹم ان دا ورلڈ، کہ جس میں آپ، اگر میں پاکستان کو دیکھتا ہوں اور گلف کو بھی دیکھتا ہوں، کہ وہ سسٹم اگر اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، گلف میں بھی ٹیسٹ ہے، ڈیفیکلٹ ہے، بٹ ایف یو ٹیک دس کمپیریزن، تو اس میں مجھے جو ہے نا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے نا کہ کوئی دنیا کا ایسا ڈرائیور جس کو اگر 100 سال کا بھی تجربہ ہونا، تو جب تک وہ پراپر ایجوکیشن ہے، تھیوریٹیکل پریکٹیکل ایوری تھنگ ہی ہیو ناٹ پریکٹیکل نالج، ہی ول نیور بی ایبل ٹو ٹیسٹ پاس دا ٹیسٹ. تو وہ آٹو سسٹم ہے. ہم بھی، میں سوچتا تھا کہ جی اتنے بڑے ہم لوگوں نے تو لاکھوں کلومیٹر چلائی ہوگی گاڑی، مطلب یہ ہے کہ جو گلف دبئی سے یو ایس اے، یعنی میں کوئی جی ایم سی یا اس قسم کی بڑی گاڑیاں وہ 2,000 کلومیٹر جو بھی ہم چلاتے تھے، مکہ سے مدینہ جانا ہو، اینی تھنگ وی وانٹ ٹو گو سٹی ٹو سٹی. سو یہ ہے کہ وہ تو بہت ایکسپیرینس تھا. بٹ وین آئی جسٹ ہیونگ دی گلف لیسنس جو جی سی سی میں ویلڈ ہے، پاکستانی لیسنس، بٹ دیر از نو ویلیو آف دیٹ لیسنس ہیئر. یو ہیو ٹو انوالو ان آل پروسیس ہیئر ان یونائٹڈ اسٹیٹ. تو میرے دوستوں، میں صرف آپ یعنی ہمارے پاکستان اور ہمارے جو مسلمان ملک ہیں، اسپیشلی ہمارا پاکستان ہے، وہاں پہ لاکھوں جاب کریٹ ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ایسا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ ہر جو اسٹیٹ میں وہ ان کا اپنا جو ایم بی اے سسٹم، موٹر وہیکل ایڈمنسٹریشن، ہر اسٹیٹ کی اپنی ہے، پھر اپنے اسکول ہیں، اپنا لا ہے، اپنا قانون ہے، اپنا سسٹم ہے. اچھا، اگر آپ دوسری اسٹیٹ سے بھی جو ہے نا اپنے مثال کے تو لائسنس لیا ہوا، پھر بھی آپ کو یہ سارا لائسنس لینے کے لیے یہاں پہ جو ہے نا آپ کو اسی اسٹیٹ میں اگر کنورٹ ہوتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں تو آپ کو لینا پڑے گا. تو دیکھیں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دیر از لاکھوں جو جاب ہیں وہ کریٹ ہوئی ہوئی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں. تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کتنے ڈرائیور جو ہے نا کیئر لیس ڈرائیونگ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، پھر اشارے ہیں ہی نہیں ہے، سسٹم ہے ہی نہیں ہے. سسٹم ہے لیکن ڈرائیوروں کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان میں تقریباً میرے خیال میں 10% کے پاس بھی لائسنس نہیں ہوگا، اور اس وجہ سے کتنے حادثات ہوتے ہیں. ایک ڈرائیور نے 100 یعنی بس ڈرائیور ہے، اس نے جو ہے نا ساری بس ہی پھینک دی، اور وہ اتنی کیئر لیس ڈرائیونگ کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہے نا جب جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے. اور ہر بندہ، یعنی یہاں پہ ایسے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر واکنگ میں ایک جو لوگ واک کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک اشارے ہیں، تو اسی میں آپ واک اگر کریں گے تو مجال ہے کہ اگر اشارہ کھلا بھی ہوگا تو ڈرائیور اتنے لوگ ایجوکیٹڈ اور سویلائز ہوتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جو بڑے جو ہے نا ایک سسٹم کے ساتھ. تو دوسرا میرے دوستو یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ بھی بہت جو ہے نا ایسا آپ کو پتہ ہے کہ فری کنٹری ہے، لوگ شراب ہر چیز فری ہے، لیکن پھر بھی مجال ہے کہ کوئی ایسا ٹریفک انسیڈنٹ، کوئی ایسی بد مزگی، کوئی جو ایسی جو جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو ٹریفک کنجسٹڈ ہے، واک ہر چیز ہے، موٹر سائیکل ٹوٹلی، کیونکہ جو کنجسٹڈ سٹی میں ہے اس میں سائیکل میں بھی لوگ جاتے ہیں.
لیکن مجال ہے کہ کوئی جو ہے نا ان سوالا اس طریقے سے جو ہے نا سائیکل کو ہٹ کر لے یا جو پیدل چلنے والے کو ہٹ کر لے. تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم ایسا زبردست ہے کہ وین ایون یو وانٹ ٹو ٹیک دا لیسنس، سو یونائٹڈ اسٹیٹ میں یہ ہے کہ آپ کو وہ سارے پروسیس سے آٹو سسٹم ہے، اس پروسیس سے آپ کو جانا پڑے گا، اینڈ یو ہیو ٹو ڈو آل دی اسٹیجز. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں بھی یہ سسٹم اگر ہو تو اس میں ہم ایکسیڈنٹ کو لیس کر سکتے ہیں. جو سائنیج جو سسٹم ہے روڈ کا وہ سارا اگر ہم پاکستان میں بھی اپلائی کریں تو بہت سے ایکسیڈنٹ و حادثات سے بچا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لاکھوں جاب کریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر ایک اگر لیسنس سسپینڈ ہو گیا 3 بار تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو 6 مہینے پھر اسکول میں پھر جو ڈیفینسو ڈرائیونگ کے ڈرائیونگ امپرومنٹ پروگرامس جو اسکولنگ ہے اسپیشلی آپ دیکھیں کتنا بڑا سسٹم ہے کہ اس میں یہ ہے کہ لوگ پھر جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ ٹریننگ وہ سرٹیفائڈ جب ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو جو لیسنس جو ہے نا وہ اس کو واپس دیا جاتا ہے یا اس کو الاؤ کیا جاتا ہے. تو یہ ہے میرے دوستوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم لاکھوں جاب بھی کریٹ پاکستان میں ہو سکتی ہیں، پھر جو لاکھوں ہزاروں لوگ بیچارے جو مرتے ہیں ان کو بھی بچایا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر سب سے ضروری ہے کہ پھر آپ اپنے جتنے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہے نا 22 کروڑ اور یہ 30 کروڑ بہت جلدی ہو جائے گی جس طرح آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے. تو ہماری جو ملک ہے وہ چھوٹا ہے، یعنی ایک امریکہ کی اسٹیٹ ہے اس سے بھی ہمارا ملک جو ہے نا وہ چھوٹا ہے. یہاں پہ 50 اسٹیٹ ہیں. تو یہ ہے ہمارا جو المیہ، اور المیہ ہمیں بہت سیویئرلی فیس کرنا پڑے گا فیوچر میں، کیونکہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی جا رہی ہے. اچھا بہت زیادہ حادثات ہوتے جا رہے ہیں، پھر اشارے کا وہ سسٹم نہیں ہے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں وہ جو ڈیسیشن میکر ہیں اسپیشلی جو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو موجودہ گورنمنٹ یا جو ادارے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ جاب بھی کریٹ ہوں اور یہ جو حادثات بھی کم ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے نا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر کسی بھی جو اسٹیٹ ہیں، جس طرح امریکہ کی 50 اسٹیٹ ہیں، تو اس میں آپ کسی بھی ویب سائٹ MVA موٹر وہیکل ایڈمنسٹریشن اس میں جائیں تو آپ کو ایسے سارے ایسے مینول مل جائیں گے. وہ آپ کو PDF میں مینول مل جائیں گے. ہیوی ٹرک ڈرائیور ہیں، موٹر سائیکل ڈرائیور ہیں، ایون کہ موٹر سائیکل ڈرائیور جتنی بھی ہیں یہ سارے بکس ہیں. اچھا پھر آڈیو بکس ہیں، پھر ایپ ہیں. یعنی ایپ یہ ہے کہ کوسچن آنسر یا کمپیوٹر ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر پریکٹیکل ٹیسٹ اسٹیجز ہیں، وہ سارے وہ آپ کی موٹر MVA آپ MVA موٹر وہیکل ایڈمنسٹریشن میں جائیں تو اس میں مثال کے طور پر جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا یہ ہے کہ آپ ایوری تھنگ یو کین گیٹ فرام دیئر. ایک یہ ہے میرے دوستوں. دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستانی دوست آتے ہیں تو میں ان کو مثلا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ آتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے. وی ڈونٹ شیئر. میں میرے دوستوں میرے لیے دعا کرنا، میں ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ کی جو ہے نا نیت سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے ٹائم اسپیئر کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ، لیکن یہ میری جو ہے نا ذمہ داری ہے ایز اے مسلمان. میں اس کو اسلامی فرض سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اف یو آر کمنگ یونائٹڈ اسٹیٹ آپ اپنے ساتھ لازمی جو ہے نا انٹرنیشنل لائسنس جو ہے نا وہ ساتھ میں لائیں. اس کے بعد جو آپ کا موبائل جو چارجر ہے، جو الیکٹرانک ڈیوائس ہے، وہ بھی آپ ساتھ میں ہمیشہ لانا ہے. کیونکہ دیکھیں جو اگر آپ جس طرح ہیڈ فون ہے اور اچھا ہیڈ فون ہے تو یہاں پہ شاید $100 کا ملے، اور یہ ہے کہ آپ ادھر سے لائیں. پھر چارجر جو ڈیوائسز ہے، جس طرح آپ اگر آؤٹ آف ہوم ہے اور آپ کو چارجر ختم ہو گیا تو آپ کو جو ایسی ڈیوائس ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کو، تو یہ ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ دیٹس از آلویز کہ آپ کو پتہ ہے یہاں ہر چیزیں ڈالر میں ملتی ہیں. تو اف یو آر کمنگ ان US یو شوڈ ہیو آل دس بیسک نیسیسٹی ود یو. اف یو گیٹ فرام ہیئر سو دیٹ کنسیڈر ٹو بی ویری ایکسپینسو ایز کمپیئر، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر چائنا کی فرسٹ گریڈ چیزیں آتی ہیں. وہاں پہ اچھے اسٹور میں جا کر آپ اگر برانڈڈ چیز لیں گے تو وہ آپ کو سستی مل جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں
اگین جو کوشش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ڈرائیونگ سسٹم جو موٹر وہیکل ایڈمنسٹریشن ہے ہر اسٹیٹ کی، اس میں کسی کی بھی آپ کاپی کر لیں تو میرے دوستو ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ اس میں موٹر ڈپارٹمنٹ میں یا ٹرانسپورٹیشن میں انقلاب آ سکتا ہے، لاکھوں جاب کریٹ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں کرتے ہیں ہم ایک دوسرے میں لڑائی اور ویسٹیج آف ٹائم جو ہے نا اس میں اپنا ویسٹ آف ٹائم اور اپنے گناہ کما رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کی نیگیٹیوٹی میں ہم اپنا، تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ جو حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں بغض رکھتے ہیں یا آپ کسی کی غیبت یا اس کو جو ہے نا وہ ایک مسلمان کے بارے میں جو آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے تو آپ گناہ گار ہیں۔ تو وائی یو آر ویسٹنگ ٹائم فار تھنگز وچ یو نو گیٹنگ، آپ کہتے ہیں کہ سن، گناہ میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ میرے دوستو آپ کوشش کریں کہ یو شیئر یور لائف ایکسپیرینس، یو شیئر یور نالج ود ایوری ون، کہ آپ کا صدقہ جاریہ بھی ہو سکے اور آپ جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت میں جو ہے نا ایک معاشرے کے لیے ایک جو ہے نا ایسا جو ہے نا ترقی اور چیننگ کا ٹول بن سکیں جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسلام بھی ہمیں یہی جو ہے نا دعوت دیتا ہے، وہ اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ آپ جو ہے نا وہ نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو یہ آپ کا آٹو میں سوشل میڈیا ایک طرف تو ڈسٹرکشن آف لائف ہے، ایک طرف جو ہے نا پازیٹیوٹی میں آپ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اچھی اور کامیاب زندگی اور خوشی والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔